سے شامل کر کے اور انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا اور اجازت لوں گا. آج ہفتے کی رات ہے اور محفلیں ہیں کراچی میں, وعدے بھی ہیں, تو ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نظر پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, کس کی آمد کے آثار نظر آتے ہیں. آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں. آج کچھ کچھ اور نظر آتا نہیں ہے دنیا میں. آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. راستے صاف راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے صرف زمین پر پاکستان والوں نے یا دنیا والوں نے ہی چراغاں کیا ہے, یہ لائٹیں شائٹیں لگائی ہے. چراغاں کہاں کہاں ہوا ہے. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں چاند تاروں میں نصیر چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی حالات بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلام کا مجھے حکم دیا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس سے پہلے میں تمہیداً اس کلام سے جڑنے کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے آج میں قطعہ پیش کروں گا راحت اندوری صاحب کا. پچھلے دنوں انتقال ہوا, ہندوستان کا بہت بڑا نام شاعری کی دنیا میں. تو وہ جو انہوں نے قطعہ لکھا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے ایسے قیامت کر دی انہوں نے 4 مصروں میں. اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا. اس قطعے کے ساتھ میں تمہیداً اشعار پیش کر کے کلام سے جڑوں گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں بند آنکھیں ہیں روبرو, بند آنکھیں ہیں 4 سو ہیں آپ, بند آنکھیں ہیں 4 سو ہیں آپ.
اس اجالے کی آبرو ہے آپ، بند آنکھیں ہیں چار سو ہے آپ، اس اجالے کی آبرو ہے آپ۔ اور بڑا ہی پیارا قطع شعر جس پر یہ بات مکمل کی انہوں نے، فرماتے ہیں کہ نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسے لگتا ہے روبرو ہیں آپ، ایسے لگتا ہے روبرو ہے آپ، ایسے لگتا ہے روبرو ہے آپ، روبرو ہے آپ۔ ہر التجا سے پہلے، ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے گر کربلا کے بعد۔ آخری شعر کلام سے جڑنے کے لیے کہ ایوان نجد کے جو پرچے اڑا گیا، آیا نہ ایسا پھر کوئی احمد رضا کے بعد۔ اسی لیے تم کہتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی ساری کائنات کو چمکایا، کیا دل نہیں چمکائیں گے؟ کہنے والے تو بنے۔ میرا دل بھی دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، اتنا بھی کہہ دیا بڑی بات ہے بھائی سردی میں، سبحان اللہ۔ تضمین لکھی شاعر نے اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر، فرماتے ہیں کہ فقیروں کو گنجے سکا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، کہاں گئے وہ سبحان اللہ کہنے والے؟ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، تیرے آگے ثبات پہنانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراج منیر لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا
چشم عالم سے چھپ جانے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وال میرا 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 دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سبحان اللہ یار، بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی۔ وہاں میدان محشر میں بہانے بہانے سے بخشے جائیں گے، بہانے بنیں گے اور بخشش ہو جائے گی، حضور کی شفاعت ہوگی، بخشش ہو جائے گی۔ خیر پوچھنے والا یہ بھی تو پوچھے گا کہ دنیا میں کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ اٹھے گا الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں الحمدللہ، کہیں گے کوئی نہیں پکڑتا، کہیں الحمدللہ۔ پوچھنے والا پوچھے گا کہتا تھا تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کہیں گے الحمدللہ کہتے تھے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، مگر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، غضب اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور جو ہے وہ نفس نفسی کا عالم، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، گھبراہٹ بھی ہوگی۔ تو پھر اگر یہ دو سوال اگر کوئی پوچھے گا تو تیسری بات وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ پھر گھبراتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ اب آئی شفاعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، ارے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی دے چمکانے والے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، میں نے کتنا وقت آپ کا بچا دیا نا، ایک نعت ختم کرتا دوسری شروع کرتا، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے،
کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور بوسائے در سے ہمیں روکتا ہے کیوں دربار؟ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ وہاں بڑی آواز نکلتی ہے ہماری، یار بوسا ہی نہیں لینے دے رہا، بولتے یار اندر اپنے آپس میں بھی بولتے یار وننج نائڈی نہیں، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کیا بول لے۔ بولے نا سبحان اللہ یار، ان کو پتہ ہی نہیں چلے، پاکرو چویجی ہونے کے سمجھ نہ وہ پانچی زبان میں گال کرو، سبحان اللہ۔ مگر ان میں سے کئی ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے ہر زبانوں کی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، سندھی بھی سمجھتے، پنجابی بھی، پشتو بھی، ہوتے بنگالی ہیں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی روکے کہ بھائی یہاں بوسا نہیں دے تو یہاں کھڑا نہیں ہو، تو یہاں ہاتھ نہیں اٹھا، تو اس کو جواب کیا بنتا ہے؟ نصیر الدین شاہ صاحب سے بہتر جواب شاید ہم نہ دے سکیں۔ فرماتے ہیں بوسائے در سے ہمیں روکتا ہے کیوں دربان؟ سن خود نہیں آئے ہم، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، ہاں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ مثلا ہم سے کوئی بڑا ہو اور مرتبے پہ بھی بڑا ہو اور عہدے پر بھی بڑا ہو، تو اگر وہ کہے کہ یار میں فلاں چیز بھیج دیتا ہوں تو کام چلا لے، تو ہم کہیں گے نہیں یار فلاں چیز نہیں بھیج، تو آ جا، آپ آ جائیے، کام ہو جائے گا۔ آپ کا چہرہ دیکھ کے کئی کام ہو جائیں گے، جو کام پیسے سے نہیں ہوں گے آپ کے چہرے سے ہو جائیں گے۔ اب ذرا یہ ہمارا ایک دنیا کا ایک دستور ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت میزان نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یہ جو شعر لکھا ہے نصیر الدین شاہ صاحب نے، اللہ کرے اگر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے جیسی امید رکھو ویسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر۔ ارے دیکھ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، قادری آستانہ
سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے۔ یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، کیا بولے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ تو آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، ہاں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ تو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس
مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار اسی سال میں بھی کہوں، سرکار رمضان میں بھی کہوں، سرکار حج میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، تو کاش ایک بار یوں ہی عمر بس ہو میری، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، کہ صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو۔ اب تو بس جس کی دھن ہے، اللہ کی قسم میں نے ابھی تک اتنا نہیں بلوایا۔ یہ مدینے کی دھن اتنی پیاری ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کو ملتی ہے اس کو پھر کوئی دھن رہتی بھی نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو دھن ہے ایک مرتبہ آواز نکال کر کہے ضرور انشاءاللہ۔ دیکھیں اظہار بھی جو ہے نا وہ قبول ہو جاتا ہے، کہ اگر مدینے کی دھن کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بلاوا بھی ملے گا، اور کیا پتہ ایسا بلاوا ملے کہ مدینہ بھی نظر آئے اور مدینے والا بھی نظر آئے۔ کہیں ضرور، سب کی آواز، بچے بڑے سب مل کر کہیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کہ مدینہ 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 دیکھو، مدینہ دیکھو، میں صحن حرم میں آیا ہوں، 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 کر کے امیدیں وابستہ، کر کے امیدیں وابستہ، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں۔ گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، میں کس کے در پر جاؤں گا، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، میں کس کے در پر جاؤں گا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، مولا میرے مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا مولا، مولا مولا میرے مولا میرے مولا۔ دیکھیں ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کا جانا ہو نا صحن حرم میں، مسجد الحرام میں، سامنے کعبۃ اللہ ہو، تو کبھی یہ جملے بھی بول کے دیکھیں کہ مالک اگر تو نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو ہمیں یہاں نہ بلواتا، مولا اگر تو نے ہم کو بخشنا نہ ہوتا تو تو ہمیں یہاں نہ بلواتا، اگر تو نے بلوایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے بخشنا ہے۔ تو اسی لیے اتنا خوبصورت، اتنی شائستگی ہے اس کلام کے اندر، میں صحن حرم میں آیا ہوں،
خود سے نہیں آیا مولا تو نے بلایا ہے آیا ہوں اور بخشش بھی تو ہی عطا فرمائے گا. ذرا مل کر آنکھوں کو بند کریں مزہ لیں ذرا ایسے لگے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور سفید فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس خوشیاں منا پرچم اٹھا سرکار کا میلاد ہے خوشیاں منا پرچم اٹھا سرکار کا میلاد ہے شمع جلا محفل سجا شمع جلا محفل سجا سرکار کا میلاد ہے سرکار کا میلاد ہے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لہرا کے بولو مرحبا جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے It's happy time as the flags run We'll go Nasi Amna son It's happy time let's the flags run We'll go Nasi Amna son Let's the lambs burn grooms getting done Let's the lambs burn grooms getting done We're gonna see Amna son Amna son Amna son Amna son We're gonna see Amna son We're gonna see Amna son جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے پرچم اٹھا کے جھوم لے یہ میرے کو جانا ہے آگے بلدیا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں بھائی نے مجھے کہا ہے کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا عادل میں تجھے رکھ لوں سونے عادل میں تجھے رکھ لوں اجل وائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں بس اتنا کرم کرنا چشم کریمانہ سارے بولے سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ. شعر پڑھنے جا رہا ہوں بیدم شاہ وارسی صاحب نے قلم توڑا ہے. کچھ سامنے رہے نہ رہے جو ہمارے سامنے ہمارے عزیز ہوں رہے نہ رہے مگر کیا رہے سامنے کہ جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو میرے آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا